اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے، اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مائیں مرتی نہیں ہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھوں میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے، جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ رب نے دو ہاتھ دیے، دو چیزیں پکڑنے کو دی۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابیاں ہیں۔